کیا صحیح حدیث کا انکار یا حدیث میں تعویل کرنے سے مسلمان دین سے خارج ہو جاتا ہے؟ وہاں دیکھا جائے گا کہ ایسی حدیث جس پر اجماع ہے، اتفاق ہے، یا جس کو متواتر کہتے ہیں، اس کے انکار سے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ لیکن اگر کسی حدیث، انہی احادیث میں سے اگر کسی کی تعویل کر رہا ہے تو معذور سمجھا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا، قبول کرے نہ کرے۔ آخر جنہوں نے قرآن کی تعویل کی، الرحمن علی العرش استویٰ کی تعویل کر کے کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں الرحمن علی العرش استولیٰ، یعنی رحمان جو ہے عرش پر غالب ہوا۔ استولا کے معنی غالب ہوتے ہیں۔ کیا کوئی اللہ کا مزاحم تھا؟ اللہ کے مقابلے میں عرش چھین رہا تھا تو اللہ غالب ہو گیا؟ الرحمن عرش استویٰ، استویٰ کے معنی فَإِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهَا، قرآن میں ہے کہ جب اپنے جانوروں کی پیٹھ پر بیٹھو تو کیا کہو؟ فَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ هَٰذَا۔ استوا معلوم، امام مالک سے جب پوچھا گیا کیف استویٰ، تو کہتے ہیں یہ استوا کا معنی تو معلوم ہے، جیسے آپ بیٹھتے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں۔ اب اس میں تعویل کی، اگر ہم اللہ کو عرش پر بیٹھائیں گے تو لازم آئے گا کہ عرش اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ کوئی لازم نہیں، یہ کرسی ہمیں گھیرے ہے نہیں گھیرے ہے، اللہ کی مثال بہت اونچی ہے۔ تو یہ اس قسم کی تعویل سے ان کو کافر نہیں کہا جائے گا، لیکن بہرحال ایک بہت بڑی غلطی کہی جائے گی، یہ غلطی کر رہے ہیں۔ علماء نے ایسے تعویل کی وجہ سے کافر نہیں کہا، لیکن اگر کوئی کہ اگرچہ قرآن میں ہم انکار کریں گے اس کا اور وہ معنی سمجھتا بھی ہے، تب اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا۔ قرآن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بری کیا۔ اب اگر کوئی شخص اب بھی متہم کر رہا ہے کہ وہ زانیہ تھی، جیسا کہ گالی دیتے ہیں اس وقت، ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔ تو صحیح احادیث کے بارے میں انکار کے کئی مطلب ہے کہ کم سے کم دو قسم آپ کریں۔ ایک تو متواتر حدیث ہے جس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، واضح حدیث ہے بالکل، اس کا انکار کفر کا فتویٰ دیا علماء نے۔ لیکن اگر اس کی تعویل کر رہا ہے، دوسرا معنی پہنا رہا ہے کسی شبہ کی بنا پر، جیسے یہ ہے کہ واللہ معکم اینما کنتم، استوا کو کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی ہو، تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بغل میں ہے۔ آگے چل کر کے اسی کو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اندر داخل ہے، جس کو وحدت الوجود کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ سب کفر کی بات آگے ہو جائے گی۔